عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی رسالت اور پیغام رسانی کی ذمہ داری بطور احسن ادا فرمائی اور اپنی امت میں اللہ رب العالمین کے عبادت گزاروں اور اس سے ڈرنے والوں کی سربراہی فرمائی۔ حق کا اظہار کرنے والے تھے، خواہ اپنے گہوارے میں ہوں یا ادھیڑ عمری میں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے نبی و رسول عیسیٰ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ اسلام اور امت اسلام کے نزدیک، اور یہی وہ حق ہے کہ جس کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ سب جھوٹ اور گمراہی ہے، کہ جس کے باطل ہونے پر شریعت، عقل اور فطرت سب گواہ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یہ قطعاً لائق نہیں کہ وہ اپنے لیے اولاد اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب اولاد کو منسوب کرنا کفر و گمراہی کی سب سے بڑی اور بدتر قسم میں سے ہیں، کیونکہ یہ اس کی جلالت، عظمت اور ربوبیت میں انتہا درجے کی گالی، گستاخی اور نقص ہے۔ اللہ کے علاوہ ہر کوئی اس کی مخلوق ہے، اس کی جلالت و عظمت کے سامنے جھکی ہوئی ہے اور اس کی عبادت کی مکلف ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے منزہ و پاک ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، اسی لیے فرمایا، اور اس کا فرمان حق ہے ان لوگوں کے متعلق کہ جو اس کی جانب اولاد کو منسوب کرتے ہیں۔ لقد جئتم شیئا ادا، بلا شبہ یقیناً تم ایک بہت بھاری اور گھناؤنی بات لے کر آئے ہو۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، آسمان قریب ہیں کہ اس سے پھٹ پڑیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ڈہ کر گر پڑیں۔ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے کسی اولاد کا دعویٰ کیا۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، حالانکہ رحمان کے لائق نہیں کہ وہ کوئی اولاد بنائے۔ ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا، آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ رحمان کے پاس غلام و بندے بن کر آنے والا ہے۔ لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، بلا شبہ یقیناً اس نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے اور انہیں خوب اچھی طرح گن کر شمار کر رکھا ہے، اور ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اس کے پاس اکیلا آنے والا ہے۔ سورۃ مریم کی آیت 89 سے 95۔ اور فرمایا قل هو اللہ احد، کہو اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ کبھی کوئی اس کا ہمسر ہے۔ یہ سورۃ الاخلاص ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ان لوگوں کو ڈرائے جنہوں نے کہا اللہ نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا، نہ انہیں اس کا کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو۔ بہت بڑی بات ہے جو ان لوگوں کے منہ سے نکلتی ہے، وہ سراسر جھوٹ کے سوا کچھ نہیں کہتے۔ سورۃ الکہف کی آیت 4 اور 5۔ لہذا کوئی بھی جو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کرتا ہے جھوٹ کے سوا کچھ نہیں، چاہے عرب ہوں کہ جنہوں نے کہا فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، یا بودھی، بدھ مت، یا برہما لوگ ہوں جو بودھا، گوتم بدھ یا ابراہما کے لیے یہی دعویٰ کرتے ہیں، یا نصارہ ہوں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں یا خود اللہ ہیں، یا پھر تین خداؤں میں کے ایک ہیں۔ یہ سب جھوٹ ہے اور اللہ تعالیٰ پر افتراء ہے، اور یہ سب ایک دوسرے کی بھی تکذیب کرتے ہیں۔ کوئی بھی فریق اپنے مخالف کے بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، چنانچہ ان کی ایک دوسرے کی تکذیب کرنے سے، ساتھ ہی قرآن، اسلام اور مسلمانوں کا ان کی تکذیب کرنے سے، اور تو اور عقل و فطرت تک کا ان کے باطل دعووں کو جھٹلانے سے، ان کے تمام اکاذیب و افتراءات اپنے آپ ساکت ہو جاتے ہیں، اور صرف وہی واضح حق باقی رہ جاتا ہے جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس معجزانہ کتاب میں
دی کہ جس میں باطل نہ سامنے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے، یہ عظیم کتاب کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تمام جن و انس کو چیلنج دیا کہ وہ اس جیسا کوئی کلام لائیں یا اس جیسی 10 آیات ہی لے آئیں یا کوئی اس جیسی صورت ہی، مگر 1400 سال سے اوپر کا عرصہ بیت چکا ہے، وہ سب اس سے عاجز ہیں اور تا قیامت وہ اس جیسا کچھ نہیں لا سکتے۔ لہذا اس سے بڑھ کر سچی اور قوی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ تمام جن و انس ایسی بات لانے سے عاجز ہیں کہ جو ایک امی شخص لایا جو نہ پڑھنا جانتا تھا نہ لکھنا، بس اس نے جو کچھ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وہی حق ہے اور جو کچھ اس کے علاوہ ہے سب باطل ہیں۔ اس بات میں شاہد یہ ہے کہ بلا شبہ قرآن کریم نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کا کامل حق عطا فرمایا ہے اور انہیں اسی شرف و کرم پر مبنی منزلت پر رکھا ہے جو ان کے لائق شان ہیں، اور آپ کے ذکر برحق کو زندہ جاوید رکھا قرآن کی تلاوت کی صورت میں، جسے مسلمان ہمیشہ اپنے گھروں، مساجد اور نمازوں میں دہراتے رہتے ہیں، جیسا کہ دیگر تمام انبیاء و مرسلین علیہ السلام کا معاملہ ہے۔ کیا یہ دعوت جو اسلام اور مسلمان لے کر کھڑے ہیں نصارہ ان کے بڑوں سے یہ مطالبہ نہیں کرتی جیسے ان کے حکام، بابے، پادری، پاپس اور دانشور لوگ کہ وہ تدبر و تفکر کریں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اپنے موقف پر نظر ثانی کریں اور اس معجزانہ کتاب پر جو وہ لے کر آئے اور ان کے متبعین کے بارے میں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام پر بطور نبی اور رسول کے ایمان لاتے ہیں اور اس کتاب پر بھی جو ان پر نازل ہوئی ان کی تعظیم و اکرام کرتے ہیں، ان کے بارے میں انصاف سے کام لیتے ہیں اور ان کی شایان شان جو منزلت ہے انبیاء و مرسلین کی اسی پر انہیں فائز کرتے ہیں، پھر کہاں ہے ان لوگوں کی طرف سے اچھا بدلہ؟ کیا یہ اچھا بدلہ ہے کہ تم یہودیوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے ہو جو عیسیٰ علیہ السلام سے کفر کرتے ہیں، ان کی تکذیب کرتے ہیں، ان پر اور ان کی والدہ پر خبیث ترین اور بدترین تہمت لگاتے ہیں اور ان کی ولادت سے لے کر آج تک ان سے شدید ترین عداوت رکھتے ہیں اور ان کی پیروی کرنے والوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کہ وہ سلوک کر چکے ہیں کہ جس سے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اپنے مکر و فریب پر مصر رہتے ہوئے ان کا عقیدہ و دین بگاڑ دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے پاک رکھا ہے، افسانوں میں سے ایک افسانہ بنا کر رکھ دیا کہ وہ اللہ ہیں یا ابن اللہ ہیں یا 3 خداؤں میں کے ایک ہیں، ان کی رسالت میں فساد بپا کر کے اسے باطل کرنے کے لیے اور ان کے دین اور ان کے پیروکاروں کو عقل والوں کے سامنے بلکہ بیوقوف ترین انسانوں کے سامنے ایک مذاق و ٹھٹا بنا کر رکھ دیا ہے، مگر ان مکر و فریب کرنے والوں نے ان کے دین کو دیو مالائی بت پرستی پر مبنی دین میں تبدیل کر دیا ہے کہ جس سے عقل مند وغیرہ شرم کرتے ہیں۔ اس کی مزید وضاحت اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے ہوتی ہے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تو اللہ کے ہاں آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے، خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، انہیں مٹی سے پیدا کیا، بنایا اور پھر کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گئے۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، یہ حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، سو تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، پھر جو شخص تم سے اس کے بارے میں جھگڑا کرے اس کے بعد کہ تمہارے پاس علم آ چکا تو کہہ دو آؤ ہم اپنے بیٹوں اور تمہارے بیٹوں کو بلا لیں اور اپنی عورتوں اور تمہاری عورتوں کو بھی اور اپنے آپ کو اور تمہیں بھی، پھر مباہلہ یعنی گڑ گڑا کر دعا کریں، پس جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ ان هذا لهو القصص الحق وما من الہ الا اللہ وان اللہ لهو العزیز الحکیم، یقیناً بلا شبہ یہی سچا قصہ ہے اور اللہ کے سوا کوئی بھی معبود حقیقی نہیں، اور بلا شبہ اللہ یقیناً وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یہ سورۃ آل عمران کی آیت 59 سے 62 ہے۔
یہ واقعی ایک عظیم مثال ہے جو نصارہ کے باطل دعووں کی کمر توڑنے کے لیے ایک حجت قاطعہ ہے کہ جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے مٹی سے بنایا، پھر ان میں اپنی جانب کی روح پھونکی، ان کے بارے میں عقلوں، شریعتوں اور فطرت میں جائز نہیں اور نہ صحیح ہے کہ انہیں اللہ کہا جائے یا وہ اللہ کے بیٹے تھے یا تین خداؤں میں کے ایک تھے، تو پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بالاولیٰ اس بات کے مستحق ہیں کہ ان کے بارے میں دعویٰ نہ کیا جائے، کیونکہ آدم علیہ السلام کی تخلیق تو زیادہ عجیب و غریب تھی کہ انہیں مٹی سے پیدا کیا، اور مٹی بشر کی جنس میں سے تو نہیں، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو ایک عورت جو بشر کی جنس میں سے تھی سے پیدا فرمایا، انہیں حمل ٹھہرا جیسے عورتوں کو ٹھہرتا ہے، اور انہوں نے انہیں جنا جیسے عورتیں جنتی ہیں۔ لہذا یہ عظیم ترین ناقابل تردید حجت ہے ان کے باطل دعووں اور بیہودہ شبہات کے رد میں۔ بلکہ فرشتوں کو پیدا فرمایا نور سے بنا ماں باپ کے، اور ابلیس کو آگ سے پیدا کیا بنا ماں باپ کے، یہ تو اس سے بھی عجیب بات ہے جو مزید اللہ تعالیٰ خالق و باری بنا نمونے کے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے کی قدرت پر دلالت کرتی ہیں۔ بلکہ حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے بنا ماں کے پیدا فرمایا، جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق سے بھی عجیب بات ہے، کیونکہ انہیں تو پھر بھی ایک عورت نے اپنے بطن میں رکھا اور ایسے جنا جیسے عورتیں جنتی ہیں۔ اب ہر صاحب عقل دین و انصاف کے نزدیک نصارہ کے باطل پر چمٹے رہنے کے لیے کوئی بات رہ ہی نہیں جاتی۔ حالانکہ ان تمام باتوں کے باوجود اسلام اور مسلمانوں کے نزدیک قرآن و سنت کی اتباع کرتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام، آدم علیہ السلام اور ان کے علاوہ بھی بہت سے انبیاء مرسلین علیہ السلام سے زیادہ افضل ہیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام تو اسلام میں اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں۔ ان سب باتوں کے بعد پھر وہ کیا چیز ہے جو نصارہ اور اسلام کے مابین حائل ہے؟ وہ اسلام جو اللہ تعالیٰ کا دین حق اور جو عیسیٰ اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا دین ہے۔ خبردار جان لو کہ سب سے بڑی گمراہی اور کفر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیوی یا بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا جائے، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کی شان میں سب سے بڑی گالی، گستاخی اور تنقیص ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کی سب سے بڑی تکذیب تو یہ ہے کہ انہیں اللہ کا بیٹا اور جو کچھ آخر تک وہ کہتے ہیں کہا جائے، حالانکہ انہوں نے پہلے دن سے ہی اس بات کی صراحت کر دی تھی کہ وہ عبداللہ، اللہ کے بندے ہیں جنہیں اس نے کتاب دی اور انہیں نبی بنایا اور انہیں بابرکت بنایا جہاں کہیں بھی وہ ہو، اور انہیں نماز اور زکوٰۃ کی وصیت فرمائی۔ اور یہ تمام صفات تو مخلوق و مربوب کی ہوتی ہیں، جو اپنے رب کے سامنے محتاج ہو، اس کی جلالت کے آگے جھکا ہوا ہو اور اس کے احکامات کا فرمانبردار ہو۔ کیا یہ مسلمانوں سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ عقل سے کام لینا چھوڑ دیں اور اللہ تعالیٰ سے اور جو کچھ تمام انبیاء کرام علیہ السلام لے کر آئے اس سے کفر کریں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور متقین موحدین کی جزا جو جنت ہے، جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے مانند ہے، اس کے بجائے اللہ تعالیٰ کے غضب اور جہنم کا شدید عذاب مول لیں؟ اے نصارہ میں سے منصف عقل والو، ہم تمہیں یہ دعوت دیتے ہیں کہ اللہ کے لیے ذرا انفرادی و اجتماعی طور پر کھڑے ہو اور سوچو اپنے اس موقف کے بارے میں جو اسلام کے تعلق سے ہے تمہارا، وہ اسلام جو اللہ تعالیٰ کا دین حق ہے اور جو عیسیٰ علیہ السلام اور تمام انبیاء مرسلین کا دین ہے، وہ اسلام جو عیسیٰ علیہ السلام کی تکریم کرتا ہے، ان کے ساتھ انصاف کرتا ہے اور انہیں ان کے لائق شان شرف و کرم والی منزلت پر رکھتا ہے۔ اگر تم لوگ خواہش نفس کی پیروی چھوڑ کر اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو اور پھر تمہاری اناجیل میں جو کچھ تحریف سے بچایا رہ گیا ہے اسے بھی دیکھ لو، تو اگر تم یہ کر گزرو تو عنقریب حق اور حقیقت تک پہنچ جاؤ گے، اور وہ یہ ہے کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور جو کتاب وہ لے کر آئے ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے حق کے سوا کچھ نہیں، اور جو کچھ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں فرمایا وہ بھی برحق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسے ہی تخلیق فرمایا جیسے دیگر تمام انسانوں کو تخلیق فرمایا، جن میں سے اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام بھی ہیں۔ سب کو اپنی عبادت، اپنی جلالت کے آگے جھکنے، اپنی عظمت و کبریائی کے آگے مطیع و فرمانبردار ہونے کے لیے پیدا فرمایا۔ ملاحظہ کریں اپنی اناجیل میں سے، اپنی بائبل میں سے، اناجیل سے کچھ حوالہ جات جو اس قرآن اور سنت کی تصدیق کرتے ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے۔ مطلب کہ انجیل فصل 4 میں ہے کہ فرمایا سابقہ کتب میں یہ آیا ہے کہ اپنے رب کو نہ آزماؤ جو تمہارا الہ معبود ہے۔
اسی فصل میں عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے جو شیطان کے ساتھ پیش آیا، وہ یہ ہے کہ شیطان نے عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اسے سجدہ کریں، جس پر عیسیٰ مسیح علیہ السلام نے جواب دیا کہ سابقہ کتب میں آیا ہے کہ سجدہ نہیں کرو مگر صرف اس رب کو جو تمہارا معبود ہے اور وہ اکیلا ہے، اس کی عبادت کرو۔ اور یہ وہی دعوت ہے جو تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام لے کر آئے ہیں، جس سے یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام نے شیطان پر حجت قائم کی۔ بس یہ واضح دلیل ہے کہ بلا شبہ تمام انبیاء کرام، جن میں سے عیسیٰ و محمد علیہما الصلاۃ والسلام بھی ہیں، اسی توحید کے ساتھ آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی اکیلا رب ہے، الہ ہے، معبود ہے۔ بس یہاں پر عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی چیز کو دلیل بنایا جو سابقہ کتب لے کر آئی تھیں کہ اللہ تعالیٰ ہی اکیلا رب ہے اور وہی اکیلا حقیقی الہ و معبود ہے، اور یہ کہ صرف اور صرف اسی اکیلے کو سجدہ کیا جائے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی فرمائی، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو، یعنی جس کی بھی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، پھر ان میں سے کچھ وہ تھے جنہیں اللہ نے ہدایت دی اور ان میں سے کچھ وہ تھے جن پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ سورۃ النحل آیت 36۔ اور یہ بھی وحی فرمائی، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی طرف یہی وحی کرتے تھے کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ میرے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، سو میری ہی عبادت کرو۔ سورۃ الانبیاء آیت 25۔ لہذا یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے مکمل طور پر متفق ہے اس بات سے جس کی صراحت عیسیٰ علیہ السلام نے شیطان کے مقابلے میں فرمائی، اور اس دعوت سے بھی متفق ہے جو عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو دعوت دیتے ہوئے فرمائی، وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور بے شک اللہ ہی میرا رب اور تمہارا رب ہے، سو اس ہی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ سورۃ مریم آیت 36۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے اس قول سے بھی متفق ہے جو بروز قیامت آپ علیہ السلام جواب دیں گے جبکہ آپ کا رب آپ سے مخاطب ہوگا کہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ اور جب اللہ کہے گا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا دو معبود بنا لو؟ وہ کہیں گے تو پاک ہے، میرے لیے بنتا ہی نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں۔ اگر میں نے یہ بات کہی تھی تو یقیناً تو جانتا ہوگا، تو جانتا ہے جو میرے نفس میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے نفس میں ہے، یقیناً تو ہی سب غیب کی چھپی باتوں کو بہت خوب جاننے والا ہے۔ ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد۔ میں نے انہیں اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، اور میں ان پر گواہ تھا جب تک ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ہی ان پر نگران تھا اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ یہ سورۃ المائدہ آیت 116-117۔ اسی طرح انجیل متی فصل 11 رقم 25 میں ہے کہ میں تیری حمد بیان کرتا ہوں اے رب، آسمان و زمین کے رب، کہ تو نے یہ باتیں بڑے بڑے حکما و فہما سے چھپائی لیکن چھوٹے بچوں کو الہام فرما دی۔ بس عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندے اور اس کے رسول ہیں، اپنے اس رب کا حق جانتے ہیں جس نے انہیں پیدا کیا اور اپنی نعمتیں ان پر نچھاور کی، لہذا آپ علیہ السلام اس کی جانب حمد و ثنا کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں کیونکہ وہی اکیلا آسمان و زمین کا رب ہے
کیونکہ اسی نے انہیں اور جو کچھ ان میں ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اور جو زیر زمین ہے سب کو پیدا فرمایا. ان میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں، نہ عیسیٰ علیہ السلام اور نہ کوئی دوسرا، اور نہ ہی ان میں سے کوئی اس کا مددگار ہی ہے. انجیل متی فصل 14 رقم 23 میں ہے، اور مجمع کو برخاست کرنے کے بعد وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام اکیلے پہاڑ پر چڑھ گئے تاکہ نماز پڑھیں. اور نماز تو عظیم ترین عبادتوں میں سے ہیں جو کہ ایک بندے اور اپنے رب و خالق و معبود کی رحمت کے فقیر و محتاج کی ہی طرف سے ادا ہو سکتی ہے، جیسا کہ فرمان الہی ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو تم ہی اللہ کی طرف محتاج ہو اور اللہ ہی سب سے بے پرواہ تمام تعریفوں کے لائق ہے. سورہ فاتر آیت 15. فرمان الہی ہے لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا. مسیح ہرگز اس سے عار محسوس نہیں کرتا کہ وہ اللہ کا بندہ ہو اور نہ مقرر فرشتے ہی، اور جو بھی اس کی بندگی سے عار رکھے اور تکبر کرے تو ان قریب وہ ان سب کو اپنی طرف اکٹھا کرے گا. سورۃ النساء آیت 172. عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندے ہیں جو اللہ کی عبادت سے عار محسوس نہیں کرتے تھے اور نہ کبھی کر سکتے ہیں. یہی ان کی اور تمام انبیاء کرام اور فرشتوں علیہ السلام کی شان ہے. فصل 26 رقم 39 میں مسیح علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ سجدے میں گر گئے اور فرمایا اے باپ اگر ممکن ہو تو مجھ سے یہ جام پھیر دیا جائے، لیکن جیسا میں چاہوں ویسے نہیں بلکہ جیسا تو چاہے. اس نص میں واضح ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں جو اپنے لیے کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، اور وہ مشکلات میں اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کرتے ہیں، اس سے فریاد کرتے ہیں، اس کے حضور تضرع و زاری کرتے ہیں تاکہ وہ ان سے یہ ضرر اور تکلیف دور کر دیں. پس وہ اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اس کے حضور سربسجود ہوتے ہیں، اس کے آگے جھکتے ہیں، اس کے محتاج بنتے ہیں، اس عقیدے کے ساتھ کہ مشکل کشائی اس کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. یہی حال تمام رسولوں کا بلکہ تمام انسانوں کا ہے. فصل 21 رقم 46 میں ہے جب انہوں نے انہیں پکڑنے کا ارادہ کیا تو اس مجمع سے ڈر گئے کیونکہ ان کے نزدیک تو وہ ایک نبی تھے. اس میں یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی ایک جماعت اہل توحید و خالص ایمان والے تھے، اور وہ یہ ایمان رکھتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام رسول و نبی ہیں، اور انہیں ان کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے یہ تعلیم دی تھی اور اسی پر ان کی تربیت فرمائی تھی، اور وہ ان کے بارے میں عقیدہ نہیں رکھتے تھے کہ وہ معبود ہیں یا اللہ کے بیٹے ہیں، بلکہ عوام تک ان کے متعلق اس بات کو جانتی تھی. اس طرح فصل 23 رقم 8 میں ہے تم مجھے سید مالک و آقا نہ پکارنا کیونکہ تم سب کا حتیٰ کہ مسیح تک کا سید و آقا صرف ایک ہے. اور یہ نص ایک قرآنی نص کے مثل ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کا ایک قول ہے جو اپنے رسول عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق خبر دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ انہوں نے بنی اسرائیل سے فرمایا ان اللہ ربی و ربکم. سورہ آل عمران آیت 51. بے شک میرا اور تمہارا رب تو اللہ تعالیٰ ہی ہے. بس اللہ تعالیٰ ہی عیسیٰ علیہ السلام کا رب سید مربی و مالک ہے، اور وہی عز شانہ جل جلالہ تمام انسانوں کا سید و مالک ہے. شیخ تقی الدین ہلالی رحمہ اللہ نے اپنے رسالے البراہین میں تنبیہ فرمائی ہے کہ بعض عربی مترجمین نے اس نص کی تحریف کر دی ہے، جبکہ انگریزی ترجمہ اس فساد سے قدر سلامت ہے. انجیل یوحنا فصل 17 رقم 3 میں ہے اور یہ وہ ابدی زندگی ہے کہ وہ تجھے جانے کہ تو اکیلا وحدہ معبود حقیقی ہے اور یسوع مسیح جسے تو نے بھیجا ہے.
اور اس نص میں اثبات ہے اس دعوت کا جو تمام انبیاء رسول علیہم الصلوۃ والسلام لے کر آئے کہ لا الہ الا اللہ و ان عیسیٰ رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور بے شک عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ یہ کلمہ ان کے زمانے میں تھا اور ہر امت کا اپنا زمانہ اور رسول ہے، جیسا کہ فرمان الہی ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، سورۃ الانبیاء 25۔ اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی طرف یہ وحی کرتے تھے کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ میرے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، سو میری ہی عبادت کرو۔ اور فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، سورۃ النحل 36۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ اس طرح انجیل مرقس فصل 12 رقم 28 تا 30 اور جو اس کے بعد ہے اس میں یہ نص ہے کہ کاتبوں میں سے ایک آیا اور انہیں آپس میں بحث و تکرار کرتے ہوئے پایا، پھر جب اس نے دیکھا کہ انہوں یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں اچھے طور پر جواب دے دیا ہے تو پوچھا کہ سب سے اولین وصیت کون سی ہے؟ تو یسوع نے جواب دیا تمام وصیتوں میں سے سب سے پہلی یہی ہے، سن لو اے اسرائیل، رب جو ہمارا معبود ہے وہ ایک ہے اور تم اپنے رب معبود سے محبت کرو ہر طور سے، اپنے دل، اپنی جان، اپنی فکر اور اپنی طاقت و قدرت سے۔ یہ پہلی وصیت تھی۔ رقم 32 میں نص ہے کاتب نے ان سے کہا اے معلم، آپ نے ٹھیک فرمایا اور حق بات کہی، کیونکہ واقعی اللہ تعالیٰ واحد ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور رقم 34 میں ہے کہ یسوع نے اس سے فرمایا کہ تم اللہ کی بادشاہت سے کچھ دور نہیں ہو۔ یہاں جو پہلی وصیت بیان کی گئی ہے یہ وہی وصیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر رسول، جن میں سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں، کو فرمائی، اور یہی وصیت رسولوں کی اپنی امتوں کو تھی۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، اس نے تمہارے لیے دین کی وہی شریعت و طریقہ مقرر کیا جس کی وصیت تاکیدی حکم اس نے نوح کو فرمائی اور جس کی وحی ہم نے تمہاری طرف کی، اور جس کی وصیت ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو فرمائی، یہ کہ اس دین کو قائم رکھو اور اس میں تفرقہ نہ کرو۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، مشرکوں پر وہ بات بھاری ہے جس کی طرف تم انہیں بلاتے ہو۔ یہ سورۃ الشورى کی آیت 13 ہے۔ اور جو دین ان کے لیے مشروع قرار دیا وہ یہی توحید ہے اور یہی لا الہ الا اللہ کا معنی ہے، اور ان سب کو اسی کی طرف دعوت دینے کا حکم فرمایا۔ یہی بات مشرکین پر بڑی گرا گزرتی تھی اور رسولوں سے اسی وجہ سے وہ جھگڑتے تھے، اور یہی وصیت ابراہیم اور یعقوب جو کہ اسرائیل علیہ السلام ہیں کی تھی۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور جب ابراہیم اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اسماعیل بھی، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب اور ہمیں اپنے لیے فرمانبردار بنا اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت اپنے لیے فرمانبردار بنا، اور ہمیں مناسک یعنی ہماری عبادت کے طریقے دکھا اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو ہی نہایت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ اے ہمارے رب اور انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیتیں پڑھے اور انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے،
بے شک تو ہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور ابراہیم کی ملت سے اس کے سوا کون بے رغبتی کرے گا جس نے اپنے آپ کو بیوقوف بنا لیا، اور بے شک ہم نے اسے دنیا میں چن لیا اور بلا شبہ وہ آخرت میں یقیناً صالح لوگوں سے ہیں۔ جب ان سے ان کے رب نے کہا فرمانبردار ہو جا تو انہوں نے کہا میں جہانوں کے رب کے لیے فرمانبردار ہو گیا۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ اور اسی کی وصیت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو کی اور یعقوب نے بھی، اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہ دین چن لیا ہے تو تم ہرگز فوت نہ ہونا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ یا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کو موت پیش آئی، جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک ہی معبود ہیں اور ہم اسی کے لیے فرمانبردار ہیں۔ یہ عظیم ملت، اور یہ آیتیں سورۃ البقرہ کی 127 سے 133 تھیں۔ یہ عظیم ملت یعنی طریقہ و دین ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے سر تسلیم خم کیا جائے، توبہ کے ساتھ اس کی جانب رجوع کرنا، اس سے لو لگانا، یہ دعا کرتے ہوئے کہ ان کی ذریت و اولاد کو مسلمان ذریت بنائے اور انہی میں سے ایسا رسول مبعوث فرمائے جو ان پر اس کی آیات تلاوت کرے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے، وہ تزکیہ و حکمت کہ جو انہیں شرک، جہالت و گمراہی سے محفوظ رکھیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا اس شخص پر بے وقوفی کا حکم لگانا جو اس ملت یعنی ملت توحید سے بے اعتنائی برتے، منہ پھیرے۔ اس میں شاہد یہ ہیں کہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت توحید و اسلام اور لا الہ الا اللہ میں ایک رہی ہے۔ وہ اپنی امتوں کو اس کی طرف دعوت دیتے اور اپنے بعد آنے والی اپنی اولاد و امتوں کو اس کی وصیت کر جاتے ہیں۔ اس آخری بات پر شاہد اسرائیل یعنی یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی وصیت ہے کہ جس میں نص انجیل نص قرآنی سے مطابقت کرتی ہے، اور نص انجیل میں جس محبت کا ذکر ہے وہ دین میں داخل ہے، بلکہ دین تو محبت کے علاوہ بھی بہت سے امور اور عظیم اعمال پر مشتمل ہے۔ البتہ نص قرآنی اپنی جلالت و شان میں انسانی وجدان پر اتنی تاثیر رکھتی ہے اور تعظیم، احترام و ایمان پر اتنا ابھارتی ہے کہ اس کلام تک بشری کلام کی رسائی ہو ہی نہیں سکتی، اور یہ یقیناً حکیم و حمید کی جانب سے ایک امی نبی پر نازل کردہ ہے جو نہ کوئی کتاب پڑھے تھے اور نہ ہی اپنے ہاتھوں سے کچھ لکھتے تھے۔ یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کے قول اور ان کی عظیم وصیت کی جانب نظر کریں اور اس کاتب سائل کے ایمان کی جانب بھی نظر کریں جو اس کے اس قول سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے حق بات کہی، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اس کے سوا کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں۔ اور مسیح علیہ السلام نے جو اسے جواب دیا کہ تم اللہ تعالیٰ کی بادشاہی سے کچھ دور نہیں، اس سے مراد اللہ عالم جنت کا وعدہ ہے اس کے لیے، اور اس میں دلیل ہے کہ غیر موحد جنت میں نہیں جا سکتا جو توحید والا نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے مسیح علیہ السلام کی خبر دی کہ انہوں نے بنی اسرائیل سے فرمایا یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔
اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب اور تمہارا رب ہے، بے شک حقیقت یہ ہے کہ جو بھی اللہ کے ساتھ شریک بنائے سو یقیناً اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ سورۃ المائدہ آیت 72۔ ملاحظہ: تورات و انجیل کی زبان میں ہر نیک متقی شخص کو ابن اللہ، فرزند الہی کہا جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ابن، بیٹے کے لفظ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ فصل 5 انجیل متی رقم 9 میں ہے، سلامتی کا قیام کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہو کہ انہیں فرزندان الہی، اللہ کے بیٹے کہا جائے گا، ابناء اللہ۔ اسی فصل رقم 45 میں ہے، تاکہ تم اپنے باپ جو کہ آسمان میں ہے کے بیٹے بن جاؤ۔ رقم 48 میں ہے، تم بھی کامل بن جاؤ جیسا کہ تمہارا باپ جو کہ آسمان میں ہے کامل ہے۔ فصل 6 رقم 1 میں ہے، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے ان کے سامنے نیکی کرنے سے بچو، ورنہ تمہارے باپ جو کہ آسمانوں میں ہے کے پاس تمہارے لیے کوئی اجر نہیں ہوگا۔ فصل 23 رقم 9 میں ہے، اپنے لیے زمین میں باپ نہ پکارو کیونکہ تمہارا باپ تو ایک ہی ہے جو کہ آسمان پر ہے۔ یہاں سے آپ کو معلوم ہوا کہ باپ بیٹے کا جو رشتہ ہے وہ انجیل میں رب اور بندے کے معنی میں استعمال ہونا ثابت ہے تمام انسانوں کے لیے، اس میں مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت نہیں۔ دیکھیے کتاب البراہین شیخ تقی الدین ہلالی کی صفحہ 6 سے 10 تک آپ دیکھیں اس چیز کو۔ اور ہو سکتا ہے یہ بعض یہود و نصارہ کی اپنی کارستانی ہو، اللہ عالم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما والیہ المصیر۔ اور یہود و نصارہ نے کہا ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں، کہہ دو پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے سزا کیوں دیتا ہے، بلکہ تم اس مخلوق میں سے ایک بشر ہو جو اس نے پیدا کی ہیں، وہ جسے چاہتا ہے بخشتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے اور اس کی بھی جو ان دونوں کے درمیان ہے، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ سورۃ المائدہ آیت 18۔ کوئی بھی عاقل اور منصف مزاج شخص ان قرآنی نصوص سے جو ہم نے ذکر کیے یہ بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ ان میں عیسیٰ علیہ السلام کا اکرام و احترام اور سنہری الفاظ میں آپ علیہ السلام کی تعریف و ستائش کو بیان کیا گیا ہے، اور آپ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا اثبات کیا گیا ہے، اور یہ کہ آپ ان عظیم و کبار رسولوں میں سے ہیں جنہوں نے توحید کا جھنڈا تھام کر انسانیت کو اس توحید کی جانب، توحید الہی اور دین کو اس کے لیے خالص کر دینے کی جانب دعوت دی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کے خلاف جنگ کی اور شرک کرنے والوں کو ہمیشہ جہنم میں رہنے کی وعید سنائی، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ اور ان کی والدہ علیہم السلام کو اس تہمت سے بری قرار دیا جو یہود نے آپ علیہ السلام پر لگائی، اور ان کی شان میں اس سے بلند اور ان کی شان اس سے بلند قرار دی، اور یہود کے ان کے اور ان کی والدہ کے بارے میں قول کو کفر اور عظیم بہتان قرار دیا۔ تحقیق کے قرآن اور انجیل کے نصوص اس بات میں مطابقت رکھتے ہیں کہ بے شک عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور یہ وہ کمال ہے کہ جسے کوئی حاصل نہیں کر پاتا سوائے عظیم رسولوں کے، جن میں سے ایک عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ اور سنت نبوی میں بھی اس قسم کی باتیں ثابت ہیں، اور مسلمان ان سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ بس آخر اس میں اسلام اور مسلمانوں کی کوئی غلطی ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ عقل مندوں اور انصاف پسندوں کے نزدیک اس میں کوئی غلطی نہیں، بلکہ اللہ کے بارے میں غلطی پر تو وہ ہیں جو اتنی بڑی اور گھناؤنی بات کرتے ہیں کہ جس سے آسمان پھٹ پڑیں، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ٹل جائیں، جو کہ اس چیز کے سراسر خلاف ہے جس پر قرآن و سنت دلالت کرتے ہیں اور جس پر مسلمان ہیں۔
بلکہ جس پر انجیل کے وہ نصوص بھی دلالت کرتے ہیں جو تحریف سے محفوظ بچ گئے ہیں، کہ ان سب حقائق کے بعد نصارہ پر وہ وقت نہیں آیا کہ وہ اسلام کی طرف لپکیں اور جلدی کریں، خصوصاً جو ان میں عقل مند، دانشور اور کھلے ذہن رکھنے والے ہیں۔ ہم انہیں ایک بار پھر دعوت دیتے ہیں کہ اللہ کے واسطے انفرادی اور اجتماعی طور پر ذرا ٹھہر کر سوچو تو صحیح اس عظیم و بڑی بات کے بارے میں کہ جس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں، سنجیدگی، انصاف اور حق و حقیقت کو جاننے کی سچی لگن کے ساتھ، کیونکہ یہ زندگی کا اہم ترین اور فیصلہ کن مسئلہ ہے۔ یہاں تو اس جنت کی طرف کہ جس کا عرض، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے جتنا ہے، یہاں پھر جہنم کی طرف جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہیں، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اور یہ ایسی بات ہے کہ جس پر تمام رسول متفق ہیں، اور ان کی کتابوں میں بھی یہی بات پائی جاتی ہے، جن میں سے ایک عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، صلی اللہ علیہ وعلی نبینا وسائر النبیین والمرسلین وسلم تسلیما کثیرا۔ بہت مناسب ہے کہ ہم آپ سے اس موقع پر سچے دل کے ساتھ یہ کہیں کہ قل یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ سورہ آل عمران آیت 64 کہ کہہ دو اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان برابر ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں، اور ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے، ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں۔ پھر اگر وہ پھر جائیں تو کہہ دو، گواہ رہو کہ بے شک ہم تو مسلمان ہیں۔ یہ ایک سنجیدہ و مخلصانہ دعوت ہے جو آپ سے اس بارے میں سنجیدگی کا ہی مطالبہ کرتی ہے، کہیں آپ کو اللہ کا دشمن شیطان اس سے روک نہ دے۔ بلا شبہ شیطان آپ کا کھلا دشمن ہے، اور وہ بلا شبہ اپنے گروہ کو اسی طرف بلاتا ہے کہ وہ کسی طرح جہنمی بن جائیں، جبکہ اللہ رؤوف و رحیم، مہربان اور رحم کرنے والا، تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے، اور جسے چاہتا ہے صراط مستقیم سیدھی راہ کی جانب ہدایت دیتا ہے۔ اور اللہ کی قسم، اس دنیا و آخرت کی سب سے بڑی سعادت مندی اسی عظیم اسلام میں پنہا ہے کہ جسے رب العالمین اور ارحم الراحمین نے شریعت بنا کر مقرر فرمایا ہے۔ اللہ کی قسم، اس میں انسانیت کی تمام مشکلات کا حل موجود ہے، خواہ عقائد ہو، سیاست ہو، اجتماعیت ہو، اقتصادیات ہوں یا اخلاقیات۔ اسی سے ہر قسم کی عداوت، حسد و کینہ پروری کا خاتمہ ہوگا، جسے انسانی زندگی پروان چڑھاتی ہے بلکہ اسے جہنم کی طرف دھکیل دیتی ہے۔ آج اس روئے زمین پر کوئی بھی دین و منہج ایسا نہیں جس میں یہ تمام باتیں برحق متضمن ہوں، شامل ہوں، موجود ہوں، اور ان کی ضمانت ہو جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی ہے، سوائے اس عظیم دین کے جس میں قرآن مجید ہے، جو زندہ معجزہ ہے اور عظیم سنت ہے، اور حکمت پر مبنی محکم قواعد و مضبوط اصول ہیں۔ تو دوڑے چلے آؤ دنیا اور آخرت کی بدبختی سے نجات کے حقیقی اسباب کی طرف، اور تباہ کن جنگوں اور پریشان کن تکالیف سے نجات کی طرف۔ اے اللہ، ان امتوں کو اپنے سچے دین اور صراط مستقیم کی جانب ہدایت عطا فرما، بے شک تو ہر چیز پر قادر اور ہر التجا کی قدر فرماتا ہے۔ شیخ فرماتے ہیں آخر میں کہ اس مضمون کا انشاءاللہ ایک تسلسل بھی ہوگا جس میں ہم اسلام کی عظمت، رسول اسلام کی صداقت اور ان کی رسالت کا افراط و تفریط سے پاک ہونا اور سلامت عقل اور فطرت سلیمہ کے موافق ہونا واضح کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی شیخ کی یہ کتاب ختم ہوئی۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو سنا ہے اس سے مستفید